پروفیسر صاحب ایک سوال یہ ہے کہ اگر والدین کے ہاں، اور یہ سوال آپ سر آپ کے علم میں ہوگا کہ ویسٹ میں خاص طور پہ میڈیکل ایتھکس میں اس پہ بہت یہ سوال اٹھتا ہے کہ والدین ہیں ان کے ہاں ذہنی معذور بچے پیدا ہوئے ہیں، 2 ہو چکے ہیں، اس کوشچن میں تو یہ کہا گیا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ان کو مزید بچوں کی پیدائش کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے؟ کاش کہ میرے ایک دوست یہاں ہوتے، وہ جنرل ہوئے شیرازی صاحب، پھر وہ ریٹائر ہو گئے، میں خیال آج تو ادھر نہیں ہے، مگر میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے 2 بچے اسی طرح معذور ہوئے، تو جب وہ میرے پاس آئے تو میں نے کہا کہ آپ ٹرسٹ کرو گے کہ یہ تھیری غلط بھی ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ بہت بہتر نصیب والے بچے بھی آپ کو دے سکتا ہے. تو وہ اتنے اچھے بندے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں پروفیسر صاحب ہم ٹرسٹ کریں گے. وہ ریگولرلی تسبیحات پڑھنی انہوں نے شروع کی. ان کے 2 بچے جو ڈاکٹروں کا خیال تھا کبھی ہو ہی نہیں سکتا، دس فالٹ ول کنٹینیو ٹو آل دی جنریشن یو پروڈیوس، مگر اس کے باوجود بڑے خوبصورت 2 بچے ان کے ہیں، موجود ہیں. اللہ کا کرم ان کے شامل حال ہے. وجہ میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں کہ بھی ہمیں 2 بیسز ہوتی ہیں، ہمارے اندر فالٹ پیدا ہوتے ہیں، جینیٹک بھی پرسنل بھی. مگر اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے، ہمارا جو بڑا باپ ہے آدم ہے یا نوح ہے یا شیش ہے، ان میں تو کوئی یہ چیزیں نہیں تھیں. نوح آدم ثانی ہے، he was not a sick man. آدم was not a sick man. بعد میں ڈیریویشن جینیٹک ہوتی ہیں، چینجز آتی ہیں، کوئی خرابی آ جاتی ہے. میں نے دیکھا کہ ایک بندہ اگر اس کے 4 بچوں میں ڈیفیکٹس آ گئے، ایک کی کان نہیں رہے، ایک کی زبان نہیں رہی، اٹس بیکاز آف دا یوز آف ہیروئنس وغیرہ. اگر ایک غلط چیز استعمال کرنے سے بچوں میں یہ ایفیکٹ آ سکتا ہے، تو ایک اچھی چیز کرنے سے بھی ان میں فرق پڑ سکتا ہے. اور تسبیح سے یہ تمام جینیٹک ڈس آرڈر یا رک جاتے ہیں یا ان کے اثر اندازی نہیں ہوتی. ایسے تو بہت سارے کیس ہیں میرے پاس جو یہ شہادت دے سکتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور رسول کو سامنے رکھا، خدا کی یاد کی، رسول اللہ کی، اور ہمارے بچے باوجود بگاڑ کے پھر صحیح سالم پیدا ہوئے. جو لاس پہنچ گیا وہ پہنچ گیا، وہ حکمت ربانی کے حوالے. اور جو آگے بچے تھے، بچے ٹھیک ہو سکتے ہیں، اور ہمارے پاس اس کی ڈیفینیٹ مثالیں موجود ہیں.